السلام علیکم. میں نے ابھی بچوں کو اسکول ڈراپ کر دیا. اب میں واک کے لیے باغ جناح جانے لگا ہوں. جب سے پنجاب گورنمنٹ نے اسکول کا ٹائم چینج کیا نا تو سڑکوں پہ آپ کو کافی زیادہ رش دیکھنے کو ملتا ہے. میرے لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے باغ جناح. یہ ہے باغ جناح کی مال روڈ والی انٹرنس. السلام علیکم. یہ ہے لاہور کا کئی کلومیٹرز پر پھیلا ہوا باغ جناح. آج میں آپ کو چیس یعنی شطرنج بنانے والے مسجد کے انجام کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. تاریخ گواہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر کوئی بھی شاندار کارنامہ سر انجام دینے والے شخص کو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا ہے. چیس یعنی شطرنج بنانے والے مسجد کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی سلوک کیا گیا. اس کو بھی ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا. 3000 سال قبل برصغیر پاک و ہند میں گپتا خاندان کی حکومت ہوا کرتی تھی. وہاں کا ایک بادشاہ کھیلوں کا کافی شوقین تھا اور اس نے اپنی ریاست میں اعلان کروایا کہ وہ پرانی کھیلوں سے کافی تھک چکا ہے اور اگر کوئی نیا کھیل اس کے سامنے پیش کرے گا تو اس کو انعام و اکرام سے نوازے گا. بادشاہ کی خدمت پہ کافی لوگوں نے اپنے کھیل متعارف کروائے لیکن بادشاہ ان سے مطمئن نہ ہو سکا. آخرکار اس کی ساتھ والی ریاست سے ایک ریاضی دان حاضر ہوا جس کا نام تھا سیسا. اس نے کہا جی بادشاہ سلامت، میں آپ کے سامنے ایک ایسا کھیل پیش کرتا ہوں جو آپ کو واقعی پسند آئے گا. اس نے بادشاہ کی خدمت میں جو کھیل پیش کیا اس کا نام تھا چترنگا، جو آج کی زبان میں چیس یعنی شطرنج کے نام سے مشہور ہے. بادشاہ یہ کھیل سمجھ کر اور کھیل کر کافی خوش ہوا. اس نے اس ریاضی دان سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو. ریاضی دان نے کہا گندم کے دانے، اور وہ بھی میری کیلکولیشن کے مطابق. ریاضی دان سیسا نے کہا کہ شطرنج کے 64 کھانے، آپ ان 64 کھانے کے مطابق مجھے گندم دے دیجیے. سیسا نے کہا کہ پہلے دن آپ شطرنج کے پہلے کھانے میں مجھے گندم کا ایک دانہ رکھ کر دے دیجیے گا اور اگلے دن دوسرے کھانے میں پچھلے کھانے سے ڈبل رکھ کے دے دیجیے گا. تیسرے دن تیسرے کھانے میں پچھلے کھانے سے ڈبل کر کے دے دیجیے گا. بادشاہ بظاہر آسان سے طریقہ کار دکھنے والے اس فارمولے پر بہت جلد راضی ہو گیا اور اس نے اس شخص کو اس کے طریقہ کار یعنی اس کے فارمولے کے مطابق گندم دینے پر رضامندی ظاہر کر دی. اور اب ایک نیا کھیل سٹارٹ ہو گیا. جب وہ شخص پہلے دن آیا تو شطرنج کے پہلے کھانے کے اندر گندم کا ایک دانہ رکھ دیا گیا. دوسرے دن شطرنج کے دوسرے کھانے کے اندر پچھلے کھانے سے ڈبل یعنی 2 دانے رکھ دیے گئے. تیسرے دن شطرنج کے تیسرے کھانے کے اندر پچھلے کھانے ڈبل یعنی 4 دانے رکھ دیے گئے. اس سے اگلے دن 8 پھر 16 32 64 128 256 512 1024 2048 اور یہ کھیل آگے چلتا رہا. جب بادشاہ 15ویں 16ویں 18ویں کھانے میں پہنچا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ تو گندم بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اگر آپ بھی کیلکولیشن اپنے کیلکولیٹر سے کرنا چاہیں گے تو کچھ کھانوں کے بعد آپ کا کیلکولیٹر بھی لاجواب ہو جائے گا. بادشاہ 25ویں کھانے میں پہنچ کر کافی پریشان ہو گئے کہ اتنی زیادہ گندم ہو گئی ہے کہ اس شخص کو دینے کے لیے اب ہمارے پاس گندم رہ نہیں گئی. اس نے اس وقت کے ریاضی دان بلائے اور ان سے کیلکولیشن کروائی کہ مجھے چیک کر کے بتایا جائے کہ اس شخص کو کتنی گندم دینی ہوگی 64ویں کھانے تک پہنچنے کے لیے. اس وقت کے ریاضی دان سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کیلکولیشن سٹارٹ کر دی. وہ سارا دن کیلکولیشنز کرتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا جی ہماری کیلکولیشن ہماری ریاضی ختم ہو چکی ہے. 64ویں کھانے تک پہنچنے کے لیے اس شخص کو ہم لوگ پورے ملک کی گندم کئی 100 سالوں تک بھی دیتے رہیں گے تو ہم اس کی گندم پوری نہیں کر سکتے. بادشاہ اس بات پر بڑا حیران ہوا اور اسے بہت غصہ بھی آیا کہ بظاہر ایک آسان سی دکھنے والی کیلکولیشن اتنی مشکل بھی ہو سکتی ہے. اس نے اس ریاضی نے سیسا کو اپنے دربار میں بلایا اور اسے قتل کروا دیا. شطرنج یعنی چیس بادشاہوں، شہزادوں اور سرداروں کا کھیل ہوا کرتی تھی اور کئی 100 سالوں کے بعد یہ عام لوگوں تک پہنچ پائی. شطرنج کے اندر پیادے سے لے کر بادشاہ تک کے تمام کریکٹرز موجود ہوتے ہیں لیکن صرف اس میں ایک کریکٹر موجود نہیں ہے، وہ ہے قاضی یعنی جج یعنی عدالت. اگر سیسا اپنی شطرنج کے اندر ایک جج کا کردار رہتا تھا تو شاید وہ اپنے عبرتناک انجام سے بچ جاتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ برصغیر پاک و ہند کا باشندہ تھا تو چیس کے اندر جج کا کردار رکھنے کے باوجود بھی اس کو عبرتناک سزا ہی دی جاتی. آج 1 نومبر 2024 جمعے کا دن ہے اور آج مجھے 1110 دن مکمل ہو گیا مسلسل واک کرتے ہوئے. آج میرے 20,000 اسٹیپس اور 15 کلومیٹر واک کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب میں واپس جانے لگا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.